پیارے بھائیوں، سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ مدینہ شریف اور اس کے اطراف میں گھوم پھر کر لوگوں کے حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو کش کرتے ہوئی مدینہ شریف سے تقریباً 3 میل دور نکل گئے۔ دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور اس کے ارد گرد بیٹھے 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں کے رونے کا سبب پوچھا تو عورت نے بتایا کہ کئی دنوں سے بچے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے، ان کو بہلانے کے لیے کنکریوں سے بڑی ہونڈیاں آگ پر چڑھا دی ہے۔ یہ سن کر آپ رنجیدہ ہوئی اور اسی وقت مدینہ شریف واپس تشریف لائے۔ بیت المال سے ضروری اشیاء لی اور اپنی غلام سے کہا کہ اس سامان کو میری پیٹھ پر لاد دو۔ غلام نے عرض کی یہ میں اٹھا کر لیے چلتا ہوں۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا روز قیامت میرا یہ بار کیا تم اٹھاؤ گے؟ سامان خود اٹھا کر اس عورت کے پاس لے گئے اور جب تک اس عورت نے کھانا تیار کر کے بچوں کو کھلا نہیں دیا وہی تشریف فرما رہے۔ عورت اس حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئی اور کہا کہ امیر المومنین ہونے کے قابل آپ ہو۔ پیارے بھائیوں، اس عورت کو کیا خبر تھی کہ یہی تو وہ حضرت عمر رضی اللہ ہے کہ جو دریائے نیل پہ اگر کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کی ذمہ داری بھی اپنے سر لیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ کی سرکاری مہر پر لکھا تھا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ پیارے بھائیوں، حاکم وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرا مفروق الحالی دیکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ کے لباس میں 31 پیون چمڑے کے اور 1 پیون کپڑے کا دیکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ کی قمیص میں ان کی مونڈوں کے درمیان 4 پیون دیکھے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا کہ آپ رضی اللہ اپنے وقت مقررہ پر بھی اپنے گھر سے باہر تشریف نہ لا سکتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے اس کی وجہ دریافت کی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے مقررہ وقت پر نہ نکلنے کی وجہ یا ذمہ دار میرا یہ واحد جوڑا یعنی لباس ہے جس میں دھو کر ڈالتا ہوں تو یہ سوکھنے میں دیر لگا دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت بالخصوص عدل و انصاف اور احتساب کے حوالے سے بے نظیر و بے مثال اور بڑا معروف رہا ہے۔ آپ رضی اللہ فرماتے تھے کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اپنا کیا ہوا محاسبہ تمہارے حساب و کتاب کو روز محشر آسان کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ اپنے اعمال کا وزن کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارے لیے میزان کھڑی کی جائے۔ اپنے آپ کو بڑی عدالت کی پیشی کے لیے تیار رکھو جس دن تمہاری کوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی۔ پیارے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کا گورنر مقرر کیا گیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بحرین جانے لگے تو 10,000 دینار بھی ساتھ لے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فوراً اس کا مواخذہ کیا اور پوچھا کہ یہ اتنا مال کہاں سے آیا، اس کا حساب پیش کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے جواباً فرمایا میں نے کچھ بوڑیاں پال رکھی تھی جس سے آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا عذر معقول تھا اس لیے قبول کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے بحرین جانے کو کہا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معذوری کا اظہار کیا اور عرض کی یہ ذمہ داری بہت سخت ہے، اگر اس میں دانستہ بھی کوئی بات خلاف عدل و قانون ہو گئی تو آپ رضی اللہ کے مواخذہ سے نہیں بچ سکوں گا۔ پیارے بھائیوں، جب آپ رضی اللہ کوئی گورنر یا عمال مقرر کرتے تو اس کے لیے ایک پروانہ لکھ کر دیتے جس پر ہدایات درج ہوتے کہ باریک کپڑا زیر تن نہ کرنا، چنی ہوئی آٹے کی روٹی نہ کھانا، اپنے دروازے عوام کے لیے کھلے رکھنا، بند نہ کرنا، کوئی دربان نہ رکھنا تاکہ جس وقت
بھی کوئی سائل تمہارے پاس آنا چاہے بلا روک ٹوک آ جا سکے، بیماریوں کی عیادت اور جنازوں میں شرکت کرنا، کبھی کسی بے قصور کو نہ مارنا کہ وہ ذلیل ہو جائے اور نہ کسی کی خوشامد کرنا کہ وہ مچل جائے، ترکی النسل گھوڑے پر سوار نہ ہونا کیونکہ اس میں رعونت و نخوت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ رضی اللہ نے گورنر کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو رعایا اس وقت تک حاکم کی پیروی کرتی ہے جب تک وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، جب وہ احکام رب قدوس سے روگردانی کرتا ہے یا سرکشی اختیار کرتا ہے تو رعایا بھی اس کے احکام سے سرکشی اختیار کرتے ہیں، جب وہ فسق و فجور کرتا ہے تو رعایا بھی اس سے بڑھ کر فاسق و فاجر ہو جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، حکومت تو بندگان خدا کی بے لوث خدمت اور خدائے واحد کی رضا حاصل کرنے کا نام ہے، مگر جب اس میں طوالت اقتدار کی خواہش اور ذاتیات کو فائدہ پہنچانے اور دیگر لوازمات شامل ہو جائے تو پھر وہ آمریت کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ کو سپہ سالاری سے معزول کیا تو آپ رضی اللہ نے اس حکم کو منوعاً تسلیم کیا کیونکہ ان کا مقصود صرف اور صرف رضا الہی تھا، نہ کہ طلب عہدہ و اقتدار۔ فاروق اعظم رضی اللہ کا دور خلافت مسلمانوں کی فتوحات، ترقی اور عروج کا دور مبارک تھا۔ مسلمان اس قدر خوشحال حال ہو گئے تھے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے اور انہی زکوٰۃ لینے والے نہ ملتے تھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔